نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جب آپ سے ملاقات کو دل کرتا ہے تو آپ کی مجلس میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کا دیدار بھی کر لیتے ہیں، آپ سے کلام بھی کر لیتے ہیں، آپ کی بات بھی سن لیتے ہیں، آپ کے ساتھ سفر حضر میں بھی شریک ہیں، آپ کے پاس بیٹھ کے کھا پی بھی لیتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ میں یہ سوچ رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ نے بھی جانا ہے اور آپ کے صدقے ہم بھی جائیں گے، لیکن چونکہ آپ نبی ہیں، ہم امتی ہیں، تو آپ کا درجہ تو سب سے اوپر اور ہم نیچے ہوں گے۔ تو جب جنت میں آپ سے ملاقات کرنے کو دل کرے گا تو کیسے کریں گے؟ جب جنت میں آپ کا دیدار کرنے کو دل چاہے گا تو کیسے کریں گے؟ جنت میں آپ سے کلام کرنے کو دل کرے گا تو کیسے کریں گے؟ کیونکہ آپ بہت اونچے، ہم بہت نیچے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات سنی اور ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ دنیا میں جس نے جس کے ساتھ محبت کی ہوگی، قیامت کے ساتھ وہ اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ایمان لانے کے بعد ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوئی۔ پہلی خوشی ایمان لانے کی، دوسری خوشی یہ جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ کیوں کہ ہمارے دل میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ کسی کی محبت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ، مخلوق کی بات کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا جیسے ہم دنیا میں اکٹھے ہیں، اللہ ہمیں آخرت میں بھی اکٹھا کرے۔ تو اب یہ محبت والا جو معیار ہے یا جو اعلان ہے یا جو عنوان ہے، یہ قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے کہ جو حضور سے محبت کرے گا اللہ کے نبی کے پڑوس میں ہوگا، اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا۔ اب محبت کی کیا دلیل ہے کہ بھئی اب ہر آدمی آج اپنے آپ کو محب رسول، عاشق رسول کے دعوے میں جو ہے وہ مگن کر رہا ہے اور دعوے کر رہا ہے کہ بھی مجھ سے بڑھ کر کوئی عاشق ہی نہیں ہے۔ تو عشق کا معیار کیا ہے، محبت کا معیار کیا ہے، وہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے خود بیان فرمایا۔ میں بیان کروں، آپ بیان کریں، کوئی اور مولوی صاحب بیان کر دیوار پہ مار دیں، جس معیار کو اللہ کے نبی نے بیان کیا وہی معیار اصل ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ دیکھو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے میں اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری سنت سے محبت نہ کر لے۔ جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو محبت کا معیار، عشق کا معیار، عقیدت کا معیار، الفت کا معیار وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کی زندگی میں سنت نہیں، وہ الٹا لٹ کے ساری زندگی اور عشق محمد کے دعوے کرتے رہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ ہم یہ 3-4 سال پہلے 4 صدہ ہماری تشکیل ہوئی تھی، وہاں پر بزرگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بارے میں ایک بات سنی، ان کے سامنے کوئی نعت خان کھڑا ہوتا، نعت خان، اور وہ کلین شیف ہوتا یا شیف کرواتا اور وہ نعت پڑھتا، تو ممبر پر بیٹھ کے اس کو ڈانٹ دیتے تھے، بیٹھ جا نہیں تو جھوٹا ہے۔ نعت خان کو کیا کہتے تھے؟ بیٹھ جا تو جھوٹا ہے، کہ نعت تو اللہ کے نبی کی پڑھ ہے، محبت اللہ کے نبی کی کر رہا ہے دعویٰ، چہرہ تیرا نبی والا ہے ہی نہیں، تو اپنی زبان سے ہی دوغلا پن کر رہا ہے، بیٹھ جا نیچے، اس کی بات ہی نہیں سنتے۔ تو اس لیے جب تک حضور کی سنت نہیں، محبت کا دعویٰ غلط، جب دعویٰ غلط تو حضور کا پڑوس بھی کو نہیں ملنا، بھائی حضور کا پڑوس بھی نہیں ملنا۔ اس لیے حضور کی سنت اصل ہے، حضور کی سنت اصل ہے۔ صحابہ، کسی صحابی کا نام دیکھو نا، آج ہمارا معاشرے میں کیا ہوتا ہے، محبت میں اللہ کے نبی کے نام پہ نام رکھ دیتے ہیں نا، غلام مصطفیٰ، غلام مرتضیٰ، غلام رسول، فیض رسول۔ اچھی بات ہے، نام برا نہیں ہے، لیکن صرف نام رکھنے سے انسان غلام بنتا ہے؟ کسی ایک صحابی کا نام غلام مصطفیٰ نہیں ہے، ایک صحابی کا نام غلام محمد نہیں، ایک صحابی کا نام غلام رسول نہیں، لیکن وہ سارے غلام رسول تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں بڑے مشہور ہوتے ہیں، آسمانوں میں ان کو کوئی نہیں جانتا، یہ کون ہے، کڑا پاٹے کھائیں گے، اور
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں ان کو کوئی جانتا نہیں لیکن آسمانوں میں بڑے مشہور ہیں. اصل یہ ہے کہ جو آسمانوں میں مشہور ہو. دنیا میں شہرت یہ کسی کام کی نہیں، یہ انسان کے مرنے کے ساتھ مر جاتی ہے. آخرت اور آسمانوں کی شہرت یہ مرنے کے بعد بڑھ جاتی ہے. اس لیے اصل سنت ہے. مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو سنت پہ چلے گا اللہ اس کو 4 انعام دے گا. جو سنت پہ چلے گا اللہ 4 انعام. نمبر 1، جتنے بھی اس وقت زمانے کے نیک لوگ ہیں ان کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دے گا. نمبر 2، جتنے فساق ہیں، فاسق کسے کہتے ہیں جو کھلم کھلا گناہ کرے، کھلم کھلا گناہ کرے. اس لیے شریعت کا ایک حکم ہے، ناراض نہ ہونا، کہ اگر شرعی حکومت ہوتی، شرعی عدالتیں ہوتی تو یہ جتنے لوگ بازار میں کھانا کھاتے ہیں نا جی، بازار میں کھانا کھاتے ہیں، یہ فساق کی لسٹ میں شامل ہوتے ہیں. ان کی گواہی عدالت میں معتبر نہیں اگر شرعی عدالت ہوتی. لیکن یہاں تو سب دگڑ مگڑ ہے نا بھائی، یہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن فساق کسے کہتے ہیں جو کھلم کھلا گناہ کرے، اس کو برا بھی نہ سمجھے. تو جو فاسق ہوگا اس کے دل میں اللہ اس کا روگ ڈال دے گا. جو سنت پہ چلتا ہے اللہ اس کا روگ اس کے دل میں ڈال دے گا. نمبر 3، اللہ برکتوں والا مال عطا فرمائے گا. نمبر 4، اللہ دین پہ قائم رکھے گا جو حضور کی سنت پہ چلے گا. ہمارے بزرگ ہیں مفتی حسن صاحب دان برکاتہم، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی کی ہر سنت اللہ کی محبت بری نگاہوں سے گزری ہوئی ہے. یعنی ایک ایک سنت پر اللہ کی محبت کی نگاہ پڑی ہوئی ہے. میں اس کے ساتھ یہ جملہ ملاتا ہوں کہ جو ان سنتوں کو اپنائے گا وہ بھی اللہ کا محبوب ہو جائے گا، وہ بھی اللہ کا محبوب ہو جائے گا. صحابہ پہ قربان جائیں. اللہ کے نبی کی 2 طرح کی سنتیں ہیں. ایک ہے سنت عبادتہ، ایک سنت عادتہ. یعنی اللہ نے ایک عمل کیا ہے عبادت سمجھ کر، عبادت کے طور پر امت میں رائج کرنے کے لیے، اور ایک عمل کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی ویسے عادت تھی. صحابہ نے وہ عادت والی سنت بھی نہیں چھوڑی، عادت والی سنت بھی نہیں چھوڑی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سفر کر رہے ہیں تو کہا بھی سواری روکو، بھی سواری روکی، سواری سے اترے، تھوڑے سے ایک دور گئے اور پیشاب کی طرح بیٹھتے انسان ویسے بیٹھے، واپس آ گئے. ساتھ خادم تھا، تو میں نے وہاں پیشاب کیا. ہاں جی، آپ نے پیشاب ہی تو کیا. نہیں میں نے پیشاب نہیں کیا. میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہاں سے گزرا. اللہ کے نبی کو تقاضا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے یہاں تقاضا فرمایا تھا، تو میرا دل بھی یہ چاہ رہا تھا کہ اگرچہ مجھے تقاضا تو نہیں آیا لیکن حضور کی نقل اتارنا، میں سب نقل اتارنے کے لیے گیا. حالانکہ یہ طبعی تقاضا تھا، کوئی سنت اللہ کے نبی نے رائج نہیں فرمائی، لیکن صحابہ نے اتنی اتباع کی. اس لیے میری اور آپ کی زندگی سکون میں تب ہوگی اور دنیا کے ساری جھنجھٹوں سے تب نکلے گی جب ہماری زندگی سنت پر. اور یہ ذہن میں رکھنا کہ سنت پر چل کر کسی کی طرف سے کوئی تانا نہیں ہے. سنت پہ چلیں گے کوئی تانا آپ کو نہیں دے گا. رسموں پہ چلیں گے 1000 تانے سنو گے، 1000 تانے سنو گے. سنت پر عمل کرو گے تو لوگ وقتی طور پہ شاید ہو سکتا ہے ناراض ہو جائیں، لیکن بعد میں آپ ہی کی تعریف کریں گے، یا اس نے کام اچھا کیا، یا اس نے کام اچھا کیا. اور دوسری بات کہ سنت انٹرنیشنل ہے بھائی. سنت کیا ہے؟ انٹرنیشنل ہے. جو یہاں سنت ہے افریقہ کے کنارے میں بھی وہی سنت ہے. سنت نہیں بدلتی، سنت نہیں بدلتی، بدعت بدل جاتی. بندے کے بدلنے سے بدعت بدل گئی، علاقہ بدلنے سے بدعت بدل گئی، محلہ بدلنے سے بدعت بدل گئی. اس لیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی، میری سنت پہ چلو. اور یہاں ایک اور مسئلہ سن لو، ہر حدیث پہ عمل نہیں کیا جا سکتا، ہر حدیث پہ عمل نہیں کیا جا سکتا، ہر سنت پہ عمل کیا جا سکتا. دلیل اللہ کے نبی کیا فرمایا، علیکم بسنتی، یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی. ہر حدیث پہ ہم عمل کر ہی نہیں سکتے کیونکہ کوئی ناسخ ہے، کوئی منسوخ ہے، کوئی معمول بہا ہے، کوئی غیر معمول بہا. اب کئی حدیثیں ایسی ہیں کہ جو کتابوں میں موجود ہے، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. مثال دو دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے ظہر کی فرض نماز اپنی نواسی امامہ رضی اللہ عنہا کو، اماں زینب کی بڑی بیٹی جو تھی، ان کو اٹھا کے فرض نماز ظہر کی پڑھائی. اب ہم میں سے کس نے پڑھی؟ اب ہم پڑھیں گے تو نماز میں ٹوٹ جائے گی، عمل کثیر ہو جائے گا. حدیث تو موجود ہے. دوسری حدیث کہ اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ کھڑا ہو کے پیشاب فرمایا، حدیث تو موجود ہے. بخاری شریف کی حدیث کہ اللہ کے نبی نے چند لوگوں کو کہا جاؤ اونٹنیوں کا پیشاب پیو، حدیث تو موجود ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہر حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا، ہاں ہر سنت پہ عمل ہو سکتا. تو لہٰذا یہ جو کہتے بھی حدیث پہ عمل کرو، حدیث پہ عمل کرو، یہ دھوکہ دیتے یا گمراہ کرتے. حدیث پہ نہیں، سنت پہ عمل کرو.
یہ حدیثیں بہت ہیں، ناسخ بھی منسوخ بھی، ہر حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا، ہاں حضور نبی کریم علیہ السلام کی ہر سنت پہ عمل ہو سکتا ہے، تو اسے بھی ہم اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق لانے کی کوشش کریں، علماء سے پوچھ کر جو کام بھی کرنا ہے علماء سے پوچھو بھی اس میں اللہ کے نبی کا کیا طریقہ ہے، کیا سنت ہے، مجھے بتائیں جی، تاکہ میں اس کے مطابق چلوں، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد یا ارحم الراحمین یا رحیم یا کریم۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، خصوصاً اکبر خان صاحب کی بیٹی کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، یا اللہ اس عذر کو تیری طرف سے آیا ہے تو ہی سے ختم کرنے والا ہے، یا اللہ اس کو ختم فرما کر صحیح سلامت جسم والی یا اللہ اس کو کھڑی فرما دے، یا اللہ اس کو دونوں جہانوں میں والدین کے لیے یا اللہ ٹھنڈک کا ذریعہ بنا، یا اللہ خیر کا ذریعہ بنا، یا اللہ اور بھی جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کلی نصیب فرما، جتنے دنیا سے جا چکے سب کی بخشش فرما، جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے اس مرکز کو یا اللہ تا قیامت آباد و سلامت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔